یہ جو موضوع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا اور پھر اللہ کا معاف کر دینا، اگر ہمیں معافی کے لوازمات معلوم نہیں ہوں گے، معافی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ معلوم نہیں ہوگا، تو پھر ہم مغالطے میں رہیں گے۔ ہم معافی مانگ کے سمجھتے رہیں گے اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ اسی مغالطے میں ہم غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں گے۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، ایک آدمی تھا عیسائی، وہ ایک چرچ میں گیا، چرچ میں جا کے اس نے فادر کو کہا آئی ہیو ٹو میک اے کنفیشن۔ وہ کرتے ہیں نا چرچ میں جا کے کنفیشن میں، یہ ہوا ہے۔ اس نے کنفیشن اس میں چلا گیا، کنفیشن جو باکس ہے، اور جا کے پادری کو کہتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو مارا اور کہا اب 100 ہو گئے ہیں۔ یہ تو خیر میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے بات کہی، لیکن اب ہم آئیں معافی کی طرف، توبہ کی طرف۔ یہ جو موضوع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا اور پھر اللہ کا معاف کر دینا، اگر ہمیں اس کے معافی کے لوازمات معلوم نہیں ہوں گے، معافی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ معلوم نہیں ہوگا، تو پھر ہم مغالطے میں رہیں گے۔ ہم معافی مانگ کے سمجھتے رہیں گے اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ اسی مغالطے میں ہم غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں گے۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک شیطانی مخلوق ہے جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ وہ شیطانی مخلوق لطیفہ نفس ہمارے جسم سے گناہ کرواتا ہے، ہمارے جسم سے گناہ وہ کرواتا ہے۔ جب تک ہم اس شیطانی مخلوق کو پاک صاف نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ہمارے حواس پر، ہمارے جسم پر قابض رہے۔ گناہ کرنے کے بعد آپ کو پچھتاوا ہوا، آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے وعدہ بھی کر لیا کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن وہ طاقت شیطانی تو آپ کے اندر ویسی کی ویسی موجود ہے، دوبارہ اس نے گناہ کروا دیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی ذلیل ہو گئے۔ تو اب صحیح طریقہ کیا ہے کہ جو طاقت ہمارے اندر ہم سے گناہ کروا لیتی ہے بالجبر، اس شیطانی مخلوق کو ہم نے پکڑنا ہے۔ قرآن مجید میں یہی کہا گیا قد افلح من زکاہا، کہ تحقیق کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ جب آپ کا نفس پاک اور صاف ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے جسم پہ سے اس کا قبضہ ہٹ جائے گا، پھر وہ زبردستی آپ سے گناہ کرا نہیں سکتا۔ جب آپ اپنے نفس کو پاک کر لیں پھر توبہ کریں اللہ سے کہ اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، اب دوبارہ ادھر سے شرارت نہیں ہوگی۔ اب نفس کو پاک کرنے کے بعد جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، اللہ ان کو معاف کرتا ہے۔ تم نفس بھی پاک نہ کرو، ایسے ہی اللہ کو بھی ٹرخاتے رہو کہ جی مجھے معاف کر دے۔ اس کو پتہ ہے اس نے نفس کو تو اپنے پاک کیا نہیں ہے، یہ جھوٹی معافی مانگ رہا ہے، وہ معافی نہیں کرتا۔ وہ معاف تب بھی کرے گا نا جب تیری نیت ہوگی پاک صاف ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن جینوئن لوگوں کے لیے ہے نا، یہ بار بار اللہ سے جھوٹ بولیں اور جس کام سے وہ گناہوں سے دور ہوں گے، جس کام سے وہ اللہ کی نافرمانی سے دور ہوں گے، وہ کام ہی نہ کریں۔ لہٰذا جینوئن توبہ یہی ہے، انسان تزکیۃ النفس کی طرف مائل ہو جائے۔ آج آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب کا دار و مدار، سب کا رجحان، سب کی ڈپینڈنسی پوجا پاٹ پر ہے،
عبادت پر ہے. کسی کو یہ ادراک نہیں، کسی کو یہ خیال نہیں، کسی کو یہ سوچ نہیں آتی کہ میں اپنے اندر کو پاک صاف کروں تاکہ گناہ سے بچ سکوں. گناہوں سے بچنے کے لیے صرف یہ حکم دیتے ہیں ہمارے علماء کرام، گناہ مت کرو. وہ جو اندر گناہ کروانے والی طاقت ہے اس سے پیچھا کیسے چھڑائیں، یہ تعلیم ہی نہیں ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی مت کھاؤ، یا تو بھوک ختم کر دو ہماری، اس کے بعد ہم کو کہو کہ کھانا مت کھانا، پھر تو ہو جائے گا کام. اب وہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور پھر آپ نے حکم بھی صادر فرما دیا کہ کھانا مت کھانا. اب کھانا نہیں کھائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ دراصل روحانیت کا علم، قرآن مجید کا علم لوگوں کے پاس ہے نہیں. وہ آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی گناہ کرو گے تو بدی ہے، نیکی اور اچھا کام کرو گے تو نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا. کوئی آپ کو یہ نہیں بتاتا، نہ اسے بیچارے کو خود معلوم ہے جو بتائے، کہ یہ جو شیطانی مخلوق لطیفہ نفس آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی غذا نار ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی نار ہے، آپ کا نفس مضبوط ہوگا. آپ کوئی غلط کام گناہ کریں گے اس کی بھی نار بنتی ہے، وہ بھی نفس میں جاتی ہے. جس دن آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا تو نفس پاک ہو گیا ہے، میرے قلب میں اب نور آ گیا ہے، اب اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو نار ملے گی اور میرے نفس کو تقویت ملے گی، پھر آپ کہیں گے میں ایسا کام کیوں کروں جس سے میرا نفس دوبارہ مضبوط ہو جائے. یعنی گناہ کرنا، اب دیکھو کسی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے ہم بستری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے نا، اور شادی کے بعد نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو فی نفس سے ہی وہ عمل، وہ تو گناہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر رکھی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے. رمضان المبارک میں آپ نے روزہ رکھا ہے، کھانا کھانا گناہ ہے. رمضان کے علاوہ جتنا بچے کولو اشربو، کھاؤ پیو عیش کرو. تو گناہ کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے وہ بات نہ ماننا، نافرمانی کرنا. نافرمانی کرنا گناہ. جیسا کہ اب سفر میں ہے، شریعت کا فیصلہ ہے کہ سفر میں آپ کی جو نماز ہے فرض آدھی رہ جاتی، اور آپ کہ نہیں جی میں نے پوری پڑھنا. باطن میں ہم نے جب یہ تحقیق کی پھر وہاں پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں یہ تکبر میں شمار ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس کو سفر میں اس کے فرائض آدھے کر دیے، پھر اس نے اس کو اویل کیوں نہیں کیا؟ اپنے تکبر میں آ کے کیا نا، نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں تو پڑھوں گا. اور ہماری قوم اتنی گدھی ہے، بہت سے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھئی فرائض آدھے ہوئے ہیں، سنتیں تو پڑھنی ہے. ابے جب فرض آدھا ہو گیا تو سنتوں کو رو رہا ہے تو، جب فرض ہی آدھا ہو گیا تو سنتوں کو رو رہا ہے. ہمارے جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جو مولوی ہیں نا، انہوں نے بھی ہمارے دین کو بڑا بگاڑا ہے. جب میں دبئی وغیرہ بڑے عرصے سے جا رہا ہوں، 30-35 سال سے جا رہا ہوں، تو میں نے وہاں شارجہ میں، ابوظہبی میں، دبئی میں، یہاں تک کہ سعودیہ میں دیکھا کہ لوگ جو ہے عام پبلک بھی نمازی ہے. میں نے سوچا کہ یار یہ کیسی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ تو اس کے بعد تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر نفسیاتی ایک چیز ہے. وہ نفسیاتی چیز کیا ہے کہ وہ عرب ممالک میں لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں جا کے. اب مغرب کی نماز کے 3 فرض ہیں، گاڑی کھڑی کی مسجد کے آگے، اندر گئے پڑھ کے آ گئے. ان کو پتہ ہے 3 فرض میں 5-10 منٹ لگیں گے، پڑھ لو یار، ہے نا. اچھا اب ہم لوگوں کو جو سکھایا گیا ہے پاکستان، ہندوستان، انڈیا میں، ہم کو مولویوں نے پورا چارٹ بنا کے دیا ہے، پورا چارٹ کہ بھئی فجر کی نماز ہے، اس کی 4 رکعت ہیں، ہے نا، 2 سنت ہے 2 نفل ہے. اس کے بعد اگر ہم جائیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تو ظہر کی نماز کے فرائض صرف 4 ہیں، باقی 8 ہم نے نفل اور سنتیں ملانی. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ 12 رکعت پڑھنی ہے. تو آدمی سوچتا ہے 12 پڑھنی ہے، چلو کل پڑھ لیں گے. 12 پڑھنی ہے، کل پڑھ لیں. اسی طرح عصر کی نماز ہے، اس عصر کی نماز میں بھی 4 فرائض ہیں.
اچھا اب ساری نمازوں سے صرف فرض نکال لیں. فجر کی نماز میں 2 فرض ہیں، آپ کو پتا ہے 2 فرض 2-2.5 منٹ میں ہو جائیں گے، بڑھ بڑھا کے ہٹاؤ. لیکن وہاں تو ہم کو سکھایا ہی گیا ہے عصر کی نماز فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنی. اب وہ نماز کھڑی ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہاں جاؤ، 4 سنتیں پڑھو، اس کے بعد انتظار کو یعنی جماعت کب کھڑی ہوگی. اس کے بعد پھر مغرب کی نماز ہے. مغرب کی نماز میں جو ہے وہ میرا خیال 7 رکعت پڑھتے ہیں، 3 تو فرض ہو گئے، باقی 2 سنت اور 2 نفل. یہ طے کر کے رکھا ہوا ہے. ابے نفل کیوں پڑھوا رہے ہو؟ ہم کو سکھایا یہ گیا ہے. فجر کی کتنی رکعت؟ 4. ظہر کی کتنی؟ 12. عصر کی کتنی؟ 8. مغرب کی کتنی؟ 7. اور عشاء کی کتنی؟ 17. اور اس میں فرائض کتنے؟ 4. اگر صرف فرض پڑھنے ہوں، ارے یار 4 رکعت پڑھنی پڑھ لو یار، تو آدمی جو ہے نا وہ ذہنی طور پر تھوڑا سا 4 ہی تو ہیں پڑھ لو، نکل گئے. اس لیے عرب کے اندر لوگ جو ہے نمازی بن گئے، انہوں نے 4 رکعت پڑھی بھاگ لیے. اب ہم کو تو 17 پڑھنی ہے نا. آسانیاں پیدا نہیں کی علماء نے ہمارے دین میں، اور جس نے آواز اٹھائی اس کو کہا یہ کافر ہے، اسلام کا دشمن ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے. جائیں آپ عرب ممالک میں جا کے دیکھیں کون پڑھتا ہے عشاء کی نماز میں 17 رکعت. علماء کا یہ جو فقیہان نظام گزرے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وتر بھی پڑھنے چاہیے، ضروری ہے، واجب. ٹھیک ہے 4 فرض پڑھ لیے، 3 وتر پڑھ لیے، 7 پڑھ کے خلاص. ہم نے نماز کو مشکل بنایا ہے. اچھا اب عرب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عرب ایسا اس لیے کرتے ہیں میرے مطابق، جو میں نے تخمینہ لگایا ہے، عرب اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کو کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں مسجد نبوی میں آ کر فرض پڑھ لیا کرو، سنت اور نوافل اپنے گھر جا کے پڑھو. تو اب مسجد نبوی میں صرف فرض پڑھنے ہیں، یہ بات انہوں نے یاد رکھ لی ہے نا، کیونکہ وہ حضور کے حکم سے ثابت ہے. اور ہمارے یہاں پر نماز کی گٹھری بنا کے رکھی ہے کہ بھائی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 4 پڑھنی ہے، پھر بعد میں یہ پڑھنی ہے، نوافل بھی، اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ابے نوافل تو اضافی عبادت ہے، نہ پڑھو تو خیر. یہاں تک کہ سنت بھی 2 طرح کی ہے. ایک سنت کہلاتی ہے سنت موقدہ، سنت موقدہ کہلاتی ہے. سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پیروی کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو پڑھنی چاہیے. اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ. جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ بالکل نفل کی طرح ہے، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم کو جو پلندہ بنا کے دیا ہے مولویوں نے 17 میں، اس میں سب ہے. ان کا تو بس نہیں چلتا، 2-4 اپنی طرف سے بھی ڈال دیتے کہ یہ سالہ بڑی مشکل سے آیا ہے، اس سے اتنی رکعت پڑھواؤ دوبارہ آئے ہی نہیں. لہٰذا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی اگر کرنی ہے تو آپ باقی سب کچھ بھول جائیں، آپ صرف فرائض کو ادا کرنا شروع کر دیں، تاکہ بھئی آپ کے اوپر نماز کا بوجھ نہ رہے، سنتوں کا، نوافل کا، ان کا بوجھ نہ رہے. آپ کے ذہن میں یہ ہوگا یار 5 منٹ تو لگیں گے، چلو ہٹاؤ پڑھ لیتے ہیں. اب تو آپ 17 میں سے ایک بھی نہیں پڑھ رہے نا، اس وقت کم سے کم فرض تو پڑھیں گے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب جن کا دماغ خراب ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو جی اس نے فتنہ پیدا کر دیا نماز میں. ارے بھائی ہم تو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چلو کم سے کم فرائض تو پڑھو، کیونکہ سنتوں کے چکر میں لوگ آ ہی نہیں رہے. دیکھو اب چچا غالب کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، ان کی شراب ختم ہو گئی، چچا غالب کی شراب ختم ہو گئی. اب ادھر ادھر سے لوگوں سے انہوں نے کہا یار کچھ دے دو، ان کو کہا میرا کوئی ہے بھی نہیں جاننے والا، یار دوست بھی نہیں ہے، اب میں کس سے مانگوں. تو پھر ان کو یہ خیال آیا کہ یار اللہ ہے نا، اللہ سے مانگ لیتے ہیں شراب کے پیسے. تو وہ عصر کی نماز میں مسجد میں چلے گئے. اب عصر کی نماز میں 4 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں پہلے، تو وہ سنتیں پڑھ رہے تھے. ایک نمازی آیا، اس نے کہا یہ کیا یہ شرابی یہاں مسجد میں گھسایا ہے، اس کو نکالو یہاں سے. اس نے نکالنے کا طریقہ ڈھونڈا، شراب کی بوتل لا کے رکھ دی اس کے سامنے.
چچا غالب نے سلام پھیرا، بوتل دیکھ کے خوش ہو گئے، بوتل اٹھائی اور باہر۔ باقی جو نمازی تھے انہوں نے کہا جی ابھی فرائض تو باقی ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا تو سنتوں میں کام ہو گیا۔ ہمارا تو سنتوں میں کام ہو گیا، تم پڑھ لو فرض۔ یہ ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نا بڑا خطرناک ہے۔ جیسے آپ دبئی جاتے ہیں، آپ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں لابی میں، ہے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لابی کے اندر اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں نا، اس میں سے 10 حکومت کے مخبر ہوں گے۔ اب اگر بیٹھے ہوئے لابی میں، اب آپ سے کوئی ملنے جلنے آ گیا، جب میں جاتا ہوں تو لوگ آ جاتے ہیں، ملنے جلنے کوئی آ گیا اور آپ نے دیکھا وہ 4-5 آدمی بیٹھ کے اس سے مل رہے ہیں، فوراً آپ کے ارد گرد منڈلانا شروع کر دیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی نظام بنایا، سب سے پہلے تو اللہ نے بنایا 360 جو رجال الغیب کا محکمہ ہے، اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے درجوں کے اولیاء ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے غوث الزماں، اس کے نیچے پھر ہوتے ہیں 3 قطب، اس کے نیچے پھر ہوتے ہیں 40 ابدال، اس کے نیچے ابدالوں کے نیچے پھر ہوتے ہیں اخیار۔ اخیار کیا ہیں؟ اخیار ان کو کہتے ہیں جو خیر کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے پاکستان میں بڈھے سے ہوتے ہیں، بڑے پیار سے بچوں کے بچے اچھے برے کام نہیں کیا کرو، اچھے کام کیا کرو، اخیار ہوتے ہیں۔ پھر ہوتے ہیں زنجبا، پھر ہوتے ہیں نقبہ۔ نقبہ کیا ہوتے ہیں؟ نقبہ ان کو کہتے ہیں جو گھات لگا کے، نقب لگا کے، چھپ کے جاسوسی کرتے ہیں۔ ان کا کام مسجد میں آنا ہوتا ہے، ہر نماز کے وقت یہ مسجد میں آتے ہیں، اور خاص فرشتے بھی مسجد میں آتے ہیں، اور یہ صرف نمازیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کہ ان نمازیوں میں سے کون ذاکر قلبی ہے، کیونکہ اگر ان نمازیوں میں سے کوئی ذاکر قلبی ہے تو سارے نمازیوں کی نماز کا نور اس ایک ذاکر قلبی میں چلا جاتا ہے، اور اگر کسی میں بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ جو زنجبہ اور نخبہ ہیں وہ اس نور کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، اور تم صرف سجدے ٹکرے مار مار کے آ جاتے ہو وہاں سے۔ وہ پھر رپورٹ کرتے ہیں کہ اتنے نمازی آئے، انہوں نے ان میں سے ایک بھی جو ہے، ایک کی بھی نماز نہیں ہوئی۔ وہ رپورٹنگ ہوتی رہتی ہے، اور پھر جب تمہاری عمر 40 سال ہوتی ہے، اسی رپورٹ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم کی مہر لگا دیتا ہے۔ 40 سال تک فرشتے اور ملائکہ روز تمہیں دیکھنے آتے ہیں کہ کب یہ اللہ کی راہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ 40 سال کی جب عمر ہوگی تو اس کے جو لطیفہ قلب ہے اس کی عمر ختم ہو جائے گی، روز دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ تمہاری نمازیں وغیرہ سب کی خبر جا کے اللہ کو، وہ تو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ کو صرف پرفارمنس کی پرواہ ہے کہ بس پڑھنی ہے، بھلے جیسی بھی ہو۔